یہ حق کیا ہے، باتیں کیا ہے. ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں پر کیس ہوا ہے. کیس کی خبر سنتے ہی جب دو دوستوں سے میں ملا تو میں نے پوچھا کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، تو کہہ رہے کہ اللہ صاحب اب تو مزہ آ رہا ہے، اب تو یہ ایف آئی آر ہم قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے، کم از کم ایک ثبوت تو ملا کہ ہم ایل کے جانے والے ہیں. جذبات دیکھ لیجیے، اور اسی جذبے سے اور پھر انہوں نے شدت سے جو کہتا ہے کہ ہمیں آپ پیش کر دیں، جو ہوتا ہے وہ ہم نے کہتے ہیں آپ کے پیش کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سازشی عناصر ہیں وہ ہمارے اہل سنت کے درمیان میں اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس سے نقصان بڑا ہو. آپ کو پتہ نہیں ہمارے دو حضرات سے نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں بات کرتا چلوں جس اللہ میرے ساتھ جس طرح سے آپ نے فرمایا اور باقی علماء نے فرمایا کہ ہم ان تمام چیزوں پہ ایک لڑکوں کے متحد ہیں، لیکن صرف حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کیس چلاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، پتہ نہیں تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پورا کیس تمام ٹیلی ویژن چینلوں پہ لائیو جانا چاہیے. اگر تم اس شرط کو قبول کرتے ہو تو ہم بھی حاضر ہیں کہ اس پورے کیس کی انشاءاللہ پیروی کریں اور بہترین طریقے سے پیروی کریں. پھر وہاں پر آ کے مت کہنا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ پھر وہاں سب چیزیں پڑھی. مولانا جلسہ نے بتایا 10 کتابیں تو اس سال جو تاریخ میں لکھی گئی وہ تو ان کی لائبریری میں 10 کتابیں تو موجود ہیں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. اس لیے حکومت کو ایجنسیز کو ذمہ داروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بہت زیادہ سکم ہے ان مسائل میں. اور یہ مولانا رحمانی نے کہا بہت صحیح کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. اور آج اسلام آباد میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں سے بھی مجھے فون آیا حضور کو اطلاع دینے کے لیے کہ ہم تو عاشورہ میں تو بہت بڑی چیز کی توقع کرتے تھے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اس چھوٹی چیز کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پھر یہ پھر بڑی چیز ہو سکتی ہے. اور میں خرچ کرتا چلوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں زمین کے وارث بھی ہیں، ہمیں زمین کے مالک بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے عقائد پر آج آنے کی بات ہے یا ہماری آزاداری کو محدود کرنے کی بات ہے تو میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے جلوسوں کی پرمٹ واپس لے لو. بھائی تم کو آؤ، ہم اپنے ہاتھ سے پرمٹ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان جلوسوں کا پرمٹ سے کوئی تعلق نہیں، ان جلوسوں کا صرف اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے. میں چھوٹا ہوں لیکن درخواست کرتا ہوں، نمبر 1 پرسکون رہیے. جسے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ سکون سے جاتا ہے. دیکھیں جس کے چاہنے والے ہیں انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ جب خندق کی جنگ کا مسئلہ آیا کہنے والوں نے کہا بابا اس کے مقابلے میں کون جائے گا. میرے مولانا نے فرمایا کتنے سکون سے کہ تاریخ میں پڑھ گیا. مولانا نے بتایا جو حق پر ہوتا ہے نا وہ سکون سے جاتا ہے، اس لیے کہ یا وہ شہید ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یا وہ زندہ رہ جائے گا تو غازی ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اقام قبول ہو جائے گا. تو ہمیں قطعاً پریشان، ہمارے پاس کتنی دلیلیں ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں، ہمیں اپنی کتابوں سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں. نمبر 1 مثبت پیغام دیجیے، مثبت پیغام، اور بالکل بھی پریشان مت ہوئیے اس لیے کہ اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے. ہم تو حکومت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر پاکستان کی تاریخ کا پہلا مناظرہ کروائیں اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ حمایت کرتے ہیں میری اس بات کی؟ ضرور پڑھیں محمد. دوسری چیز خدا ہم اہل بیت علیہ السلام کے سفیر نمائندے خادم غلام، ہمیں اپنے کردار میں دل آزاری کو دور کرنا پڑے. آپ دل آزاری چھوڑ دیجئے، آپ کے مکتب کا پیغام خود بخود آگے جاتا رہے گا. اس لیے کہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، دوسرے صرف جوش سے بات کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہماری کوتاہی رہی اس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی شر پسند تقریر کر رہا ہے
اگر کوئی جلوس مظاہرے میں مکتب کے خلاف یا شیعوں کے خلاف یا ہمارے مقدسات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا میں کوئی کہیں بھی آپ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر حتیٰ کسی کو کافر بھی کہا گیا ہے تو اس پر پاکستان کی اس وقت دفعہ میرے ذہن سے نکل چکی ہوئی تھی، اس کے خلاف بہت بڑا کیس بن سکتا ہے. خدا کیس بنانے میں گھبرائیے نہیں، ہم سب متحد ہیں، مل کے مقابلہ کریں گے، آپ کو اکیلا نہیں رہنے دیں گے. یہ میں پوری قوم کو پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیس بنانے میں گھبرائی نہیں. پنجاب کے بعد جوانوں نے ہمت کی ہے اور الحمدللہ رب العالمین صرف ایک مرتبہ کسی نے شیعہ کافر کا اس کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے خلاف کیس چلا دیا. یہ تو ہماری کمزوری تھی. پہلی محرم کو یہاں پر ان کا جلوس نکلا، ہمارے سبیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے نعرے لگائے، نہیں معلوم اس ویڈیو کو کہاں ڈال دیا گیا، ورنہ آج اگر وہ ویڈیو لے آئی ہے تو ان کے جلوس کے اکثر شرکا تو بند ہو جائیں. لیکن تھوڑی بند کمرے میں اپنی کمزوری کا بھی تو بتاؤں گا کہ ہم سے کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کام کو کرنے میں بھی قصوروار ہوں. اور امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اتحاد، محبت اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. صرف اور صرف غلطی یہ ہے کہ خدا را اس معاملے کو ایک مثبت انداز میں لے جائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانستہ طور پر ایک موقع دیا ہے کہ ہم حق بات کو کھول کے کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہمارے انتہائی بزرگ تمام علماء اور میں تو یہاں تک کہوں گا دیگر تنظیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں اور انتہائی حوصلہ افزا باتیں ہمارے شیخ شبیر حسن میسمی صاحب نے فرمائی ہیں انشاءاللہ. اور اب میں مومنین کرام ہمارے انتہائی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب اور ڈاکٹر عقیل موسیٰ جو کہ گزشتہ چند ماہ سے علیگ ہیں، آپ کا ایک بہت ہی سیریس آپریشن بھی ہوا ہے، لیکن اس تمام تر بیماری کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر علماء و ذاکرین امامیہ کنونشن سے اپنا پیغام دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور علماء و ذاکرین امامیہ کنونشن سے علماء کرام و ذاکرین الزام کو اس موقع پر پیغام عطا فرمائیں. مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سلامات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعینین، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین. بزرگان موجود ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں کروں گا، تکراری بات نہیں کرنا چاہتا، صرف 2 یا 3 انشاءاللہ آپ کو پیغام دے کے اجازت چاہوں گا. اس واقعے کے بعد میرے ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے فون آیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آغا صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں خود امام زمانہ کی سرپرستی شامل ہے کہ جس طریقے سے اب میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جس طریقے سے شیعت کا دفاع ہو رہا ہے اور وہ باتیں جو شاید اہل تسنن کو نہیں پتہ تھی کہ جو ان کی کتب میں موجود ہیں وہ اب اور برملا ہو رہی ہیں. تو اس میں ایک لطف الہی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو مثبت پہلو سے بھی ہم کئی جگہ سے، کئی جوانب سے دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک گھر میں جب چند بھائی رہتے ہیں تو ان بھائیوں میں آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ پھر بھی آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے اختلافات حل بھی کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ اختلافات کے ساتھ چلتے بھی ہیں. لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب باہر سے کوئی اس گھر کو منتشر کرنا چاہتا ہے، اس گھر کوئی بنیادیں ڈھانا چاہتا ہے. پاکستان کا بھی قضیہ اسی طریقے کا ہے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا کہ ہم عالم اسلام کی رہبری کر سکیں اور عالم اسلام کو متحد کر کے اس کی رہنمائی اور اس کی رہبری اور اس کاروان کو لیڈ کریں.
لیکن جب باہر سے بیرونی عوامل اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، لہذا جو لوگ عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں وہ سب سے پہلے اس گھر کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس طریقے سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا ہم ریاست کو بھی، دولت حکومت پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اب وقت آ گیا ہے، اب جو جس طریقے سے بلاکس چینج ہو رہے ہیں، عالمی سیاست بدل رہی ہے، کروٹ لے رہی ہے، اب اس میں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اور جس دن اور جس وقت ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں گے، یہ ساری بحثیں، یہ ساری گفتگو، یہ سب چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ مجھے قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی کے وہ قول بار بار یاد آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی ہو جائے، بلکہ سنی پر سنی کی فقہ لاگو ہو اور شیعہ پر شیعہ کی فقہ لاگو ہو۔ آج بھی ہم اس کنونشن سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم اپنے عقیدے کو کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور رہیں گے، اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں آ سکتے اپنے عقائد سے، اور اس کے لیے ہماری تاریخ گواہ ہے۔ اور نہ فقط پاکستان کی شیعت، بلکہ آپ اطراف میں دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی شیعت ہے اس نے کبھی بھی اپنا قدم پیچھے کی طرف نہیں ہٹایا ہے، آگے کی طرف بڑھایا ہے۔ لہٰذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسین نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ سر کٹ سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کے چاہنے والے، وہ حسین پر گریہ کرنے والے، وہ حسینیت کو چھوڑ دیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کنونشن سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پیغام دیں کہ آج امت اسلامیہ کے خلاف سازشیں بالکل عیاں ہیں، بالکل کسی کو سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل کیا کر رہا ہے، اس وقت قرآن کی کس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے، ناموس رسالت جو ہے خطرے میں ہے۔ تو اس وقت یہ بہت نازک موڑ ہے۔ کاش کہ ہم ان اختلافات میں اپنے آپ کو پڑھنے کی بجائے اور اس طرح کی FIR کاٹنے کی بجائے ہم متحد ہوتے، ہم قرآن کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھاتے، ایک ساتھ آواز اٹھاتے، ناموس رسالت میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ لیکن کیونکہ بیرونی ایجنڈے ہیں، بیرونی مداخلتیں ہیں، بیرونی سفیر ہیں جو ملاقاتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نتائج دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا آج بھی پیغام یہی ہے کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، پاکستان کی بنیادوں میں ہمارا خون موجود ہے، اور ہم پاکستان کو کبھی بھی فرقہ واریت کا نشانہ بننے نہیں دیں گے، بلکہ اپنی آخری قطرے تک اتحاد کی کوشش کریں گے، اتفاق کی کوشش کریں گے، اور تمام اسلام کے مختلف بھائیوں کو متحد کر کے انشاءاللہ دشمن کے خلاف پیش قدمی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب علماء و ذاکرین امامیہ کنوینشن لائے، اور آپ کے سامنے علماء و ذاکرین امامیہ کنوینشن سے خطاب فرمائے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب۔ ہلو
कर दिया है, ला रहा है, कर दिया है। जी जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ रह गया, वो कह रहे आ रहा हूँ मैं। क्या करूँ तो फिर ये पहले करना चाहिए था ना। ला रहा है वो रास्ते में, ला रहा है, कह रहा हूँ ला रहा है वो रास्ते में है। ये मेरी निस्बत से मुनासिब नहीं है। ना मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद हूँ, ना जो है वो हमारा मैं खादिम हूँ। कोशिश करूँगा कि अपनी खिदमत जो है वो पेश करता रहूँ। एक दुरूद पड़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्लिमु बिहम्दिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। कुरान करीम का ये ऐलान है कि हब्ल इलाही से मुतमस्सिक रहो और तफर्रक़ा न करो। तफर्रक़ा गुज़िश्ता उम्मतों में मौजूद था, फ़िरक़े थे। यहूदियत में, ईसाइयत में एक हकीकत है, कोई कैथोलिक है, कोई ऑर्थोडॉक्स है। मुसलमानों में भी फ़िरक़े वजूद में आने थे, जिसकी तरफ रसूल गिरामी ने भी इशारा किया है कि मैंने या अली तंज़ील पर जंग की है और आप या अली कुरान की ताबीर पर जंग करेंगे। तो ये मालूम है कि फ़िरक़े हैं, लेकिन ला तफ़र्रुक़ से मुराद क्या है? ला तफ़र्रुक़ से मुराद ये कि अपने फ़िरक़े की बुनियाद पर दूसरे से टकराव पैदा ना हो। आप अपने अक़ीदे पर रहें, मैं अपने अक़ीदे पर रहूँ, और जो मुश्तरकात हैं, जो कि तकरीबन 98% हैं, अगर कहीं 2% इख्तिलाफ है तो उससे ज़्यादा हमें हवा नहीं देना चाहिए। वो जो 98% इज्तिमाई और मुश्तरकात हैं वो हमारे मद्देनज़र होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि वो जो 2% या 1% इख्तिलाफी मसाइल हैं उन्हें हवा दी जाती है, और फिर जो लोग इन्हें हवा देते हैं वो इससे इस्तेफादा करते हैं। तकरीबन तारीख इससे भरी हुई है कि आप तफर्रक़ा डालें, यानी तज़ारुब और एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करें, और ये दोनों खड़े होकर कमज़ोर हो जाएंगे, और जो तीसरी क़ुव्वत है जिसकी मुफादात हैं वो फ़ायदा उठाएगी। और यहाँ तक कि ये मक़ूला आम हो गया कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को जो है वो फिरते करके रखो और हमेशा जो है बादशाह चलाओ, अपनी हुकूमत चलाओ, हकमियत चलाओ, हाकिम रहो। ख़ुसूसन गुज़िश्ता 300 साल में जो बरतानिया ने इस इलाके में काम किया है उसकी बुनियाद यही है। किस कदर फिरके बरतानिया ने बनाए हैं आप सोच नहीं सकते। अरबों में, गैर अरबों में, अजमों में, बरसगीर में मुख्तलिफ फिरके हैं जो इन्होंने बनाए हैं, और जब कभी कोई मुश्किल पेश आती है तो उनको उकसाते हैं और फिर अपने मफादात हासिल करते हैं। आज भी ऐसे ही है, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक ऐसा ही दौर है। आप देखें कि आलमी हालात बदल रहे हैं। जो जिहादुल मुक़ावमत है वो मुसलसल 50 साल से कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान में इंक़िलाब के बाद से आज तक कामयाबियों का एक तसलसल है। यहाँ तक कि आखिरी हरबा जो उन्होंने इख्तियार किया वो दाइश था, वो भी शिकस्त खा गया। और ये जो तब्दीली है वो इस नुक्ते की तरफ अब जा रही है कि नई सुपर पावर्स वजूद में आ रही है, और पुरानी फरसुदा नाम निहाद सुपर पावर्स जो है वो अब सुपर नहीं रहेगी, बल्कि अब वो ऐसी अक़वाम में बदल जाएंगी जो कि मुंतशिर होंगी। अयालात मुत्तहिदा अयालात मुंतशिरा में बदलने वाला है।
اب ان حالات میں پاکستان بھی اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی سیاست کو بدل رہا ہے، یہ بھی اپنا بلاک چینج کرے گا، کر رہا ہے، اس کے علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ لہذا دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس تبدیلی کے عمل کو یا تو روک دے یا کم سے کم مؤخر کرے۔ کیسے ممکن ہے؟ اختلاف کے ذریعے، اختلافات کے ذریعے، فرقہ واریت کے ذریعے، تکفیریت کے ذریعے، جو بھی اسے پھیلا رہا ہے یہ سائن اور علامت ہے کہ یہ ان بیرونی قوتوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ کل کو اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا ووٹ ان خارجی قوتوں کے حق میں جائے گا جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اختلافات بھی انہی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر سپک میں آنا ہے اور چائنا نے یہاں پر روڈ میپ بنانا ہے اور جو بن رہا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے، تو انڈیا، اسرائیل، امریکہ، حتی یورپ کے بہت سارے ممالک یہ نہیں چاہتے، خصوصاً برطانیہ کی یہ عمل آگے بڑھے، وہ اسے روکنا چاہتے ہیں۔ اب کیسے روکیں؟ کسی بھی ملک میں افراتفری بنائی جائے۔ افراتفری ایک مقولہ ہے، باقاعدہ اس پر تحقیق ہے کہ کسی ملک میں افراتفری مچا کر کیسے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں مثال کو مثلا آپ دیکھیں کہ شام کی کیفیت کیا ہے، عراق میں انہوں نے کیا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ الہی قوتوں نے انہیں وہاں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور یہ اس وقت پیشتاب کھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو بھی قدم اٹھائے وہ ناکام ہو گئے۔ گزشتہ سب سے پہلا قدم ان کی ناکامی کا کیا تھا کہ انقلاب آیا، پھر انقلاب کے بعد تسلسل ہے، اب جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے۔ تو یہ نہیں چاہیے کہ حالات بدلیں، یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اسی فرسودہ نظام کے ساتھ منسلک کریں۔ اس کے لیے تمام پلاننگ ہو رہی ہے، افراتفری مچائی جانے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ 40 سال میں جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے اسٹریٹجی بدلی، وہ ذرا پیچھے چلے گئے ظاہری طور پر۔ ایسے افراد کو لایا گیا جو معاشرے میں ذرا نارمل کہلائے جاتے ہیں، اب وہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ بہرحال ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی ایسا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دشمن کیا چاہتا ہے تو علاج کرنا آسان ہے۔ علاج کیا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنا دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایسی روش اپنانی ہے کہ اس کی تمام سازش جو ہے ناکام ہو جائے۔ ہم نے 40 سال نسل کشی برداشت کی پاکستان میں، خون دیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا تھا اور اہل سنت علماء نے بھی ساتھ دیا تھا۔ کوئی انسجام اگر آج پلٹ آئے تو پاکستان ترقی کرے گا، اور ہم اسے ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی تفصیلیت اور منافرت کے خلاف ہیں، ہمارے فقہا کے فتاوی اس کے خلاف ہیں۔ ایک طرف مثلا رہبر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے، دوسری طرف آئے سیستانی یہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فضل اللہ مقدس وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہماری جان ہے۔ اس کو معنی کیا ہے؟ اس کو معنی یہ کہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اتحاد برقرار نہیں رکھا تو ہم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک درود پڑھو محمد والوں۔ 6 ستمبر یوم دفاع ہے۔ ہم یوم دفاع پاکستان کے دن یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے۔ ہر دفعہ جو ہے وہ دفاع اسلحے سے نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات دفاع جو ہے وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے۔ آج دفاع پاکستان کا
जिस रास्ते से मुमकिन है वो इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। जो इफ्तराक फैलाना चाहते हैं वो अपने मकासद रखते हैं। आज हमें यौम जुमा 6 सितंबर मनाना है इस असलहे के साथ कि हम ऐसा अमल अंजाम दें कि जो वहदत की फिजा है वो पैदा हो, वो कायम हो और इफ्तराक की जो सूरत हाल है ये ख़त्म हो। बहरहाल आखिर में एक बात आप तमाम हमारे बिरादरान जमात से कहूँगा, वो ये है हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ हम ये फिक्र जो हमने आपके सामने मुख्तसर बयान कर दी वक्त बहुत हो गया है, हमें ऐसे गुफ्तगू खत्म करना है। हमें इस फिक्र को भी पहुँचाना है, लोगों को शफ़ाफ फिक्र भी देना है अपने खुतबों के जरिए, अपनी मजालिस के जरिए, और उनको मायूस भी नहीं होने देना। ये जो आज के हालात हैं, कोई अगर इन हालात में मायूसी का शिकार हो, कोई नफ्सियाती तौर पर दबाव महसूस करे, तो हमने उनको इस दबाव से भी निकालना है, उनको हौसला देना है। मकतब इमामिया और तशय्युअ अगर आप रसूल गिरानी के बाद से देखें किस तरह सख्त हालात से गुजरा है, हम उन हालात से बेहतर नहीं गुजरे। तो उन हालात में हमने बका हासिल की है, तो आज हमारे लिए बहुत आसान है। लिहाजा हम इन तारीखी इम्तिहानात को सामने रखें और अपनी आवाम को जो है वो हौसलामंद रखें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैदान में रखें, कुर्बान होना, शहीद होना, मारे जाना राह हक में, ये हमारी सआदत है। लेकिन भेजा नहीं, ऐसा ना हो कि हमारी कोई शख्सियत या कोई शख्स जो है वो खामखा बेमकसद जो है उसको इस अंजाम से गुस्सा करना पड़े। बस हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम हालात भी तफहीम करें, हौसला भी दें, खड़े भी रखें, और ये जो आज हमने यहाँ पर इज्तिमा किया है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम इदारों के लिए मैसेज है कि हम इत्तेहाद के मैदान में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था, 40 साल हमने खून दिया इसकी बका की खातिर, और आज भी इसकी बका के लिए इत्तेहाद की फिजा को कायम रखेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलावत। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी साहब उलमा व ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन से इंतहाई अहम खिताब फरमा रहे थे, और अब इख्तितामी मराहिल में बस आखिरी खिताब है। जैसा कि अभी आकाए शेख शबीर हसन मिस्मी साहब ने फरमाया कि इस मसले के बाद से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना नाज़िर अब्बास तक़वी साहब अहले सुन्नत और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम से मुलाकातें कर रहे हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मुसलसल कोशा है। मैं इस वक्त बिना ताख़ीर गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना नाज़िर अब्बास तक़वी साहब से कि इस मौके पर उलमा व ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन से मुख्तसरन अपनी तमाम काविशों को भी बयान करें और मुख्तसरन आपसे खिताब फरमाएंगे। बस उसके बाद कन्वेंशन अपने इख्तितामी मराहिल है। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद सलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أشرف القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلاة محمد وعلى آله سب سے پہلے تو میں آپ تمام علماء کرام کا تمام نصیحت کا اور اس کے سلام سے پیش کرتا ہوں اور یہ تحفظ صادق کے حوالے سے پروگرام کیا گیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرات نے ایک علماء کا کنونشن بنایا اور ضروری تھا اس حوالے سے تاکہ علماء کرام کو اس پروگرام کے حوالے سے پالیسیاں دی جائیں اور علماء کرام کو سمجھ کے متوجہ کیا جائے اور ان کی صورت حال چل رہی ہے. لیکن یہ بات تو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت کی حالات جو ہے ان کی فضا جو ہے انتہائی حساس اور انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. انہی حالات میں پہلے دن گزرے رہے, زندگی گزاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی حالات پہ رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کریں گے, اس کو فیس کریں گے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں تھوڑا سا تفصیل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں کبھی واقعات ہوئے, صورت حال ہوئی, سب سے پہلے ہم نے قائد محترم سے رابطہ کیا اور صورت حال کی گوشت گزار کی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ نکات کی طرف متوجہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے کوشش شروع کی اور کاوشیں شروع کی کہ سرکار میں ہمیں ان منفی سوچ رکھنے والوں کو, منفی فکر رکھنے والے لوگوں کو, جو تکفیری سوچ رکھتے ہیں, جو تکفیری فکر رکھتے ہیں, ان کو عام آدمی سے, عام برادران اہل سنت سے کیسے ان کو جو ہے وہ جدا کیا جائے اور کیسے ان کے ساتھ جا کر اپنا نقطۂ نظر بیان کیا جائے. ہم نے اس پر کام کیا. ایک میٹنگ ہمارے پہلی میٹنگ ہوئی قومیات کی, ہمارے باقا جدید صاحب نے, مبشر صاحب نے بلایا, اس میں بہت اچھے نکات سامنے آئے اور اس میں پہلے دن یہ طے کیا گیا تھا کہ ہمیں بڑے آہستہ آہستہ, بڑے سوچ سمجھ کے, حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کوئی جذباتی اقدام نہ ہو کہ جس سے مزید فضا پیچیدہ ہو جائے, مزید فضا خراب ہو جائے اور پھر آئندہ ہماری مشکل ہو. اور وہیں بیٹھے پھر ہم نے رابطے شروع کیے. ہم نے 2 تجاویز دی تھی اور اس پر ہم نے کام بھی کیا اور جہاں میں موجود ہیں. ایک ہم نے کچھ بات کی تھی کہ بھائی ہم لوگوں کو رابطے کرنے چاہیے حکومت سے, اداروں سے, اور وہاں جا کر اپنا موقف سالڈ انداز میں بیان کرنا چاہیے. ایک راستہ وہ مذاکرات کا, وہاں بات کی جائے, ان سے مذاکرات کی جائے, ان سے گفتگو کی جائے. دوسرا ہم نے فوکس کیا تھا کہ مجلس عمل کو متحدہ, مجلس عمل کو سیاسی اتحاد تو نہیں, پہلی بات تو مجلس حالات میں بنایا گیا تھا پلیٹ فارم کی جس وقت واقعہ تھی. ہم متحدہ مجلس عمل کو بھی فعال کریں, جیتی کونسل کو بھی فعال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی متحدہ علماء محاذ ہے, علماء جو بورڈ ہے, اس کا بھی میں ایک رکن ہوں. تو ہم نے اس فعالیت کو بھی شروع کیا. میں معذرت چاہتا ہوں مولانا باقر رئیس صاحب نے موجود اتفاق سے وہ پریس کانفرنس تھی, ہم اس میں نہیں پہنچ سکے کیونکہ اتفاق سے رات کو ہمارا فضل الرحمان صاحب کے افراد سے رابطہ ہوا جو ذمہ دار تھے, اور انہوں نے کہا مولانا جتنی جلد ہو سکے اس میٹنگ کو بلا لیجیے. اور ہم ان کے مدرسے میں جا کے, دیوبندیوں کے مدرسے میں جا کر ہم نے اجلاس کیا اور اس میں ہماری MMA کی ساری جماعتیں جو ہمارے ساتھ اتحاد میں تھی, ساتھ ہماری بات چیت ہوئی. مولانا نبی علیہ صاحب بھی تھے, مولانا نثار احمد کلندری صاحب بھی تھے. اور دیکھیے میں دوستوں کو بات بتا دوں کہ ہم کسی کمزوری کی بنا پر نہیں کھڑے تو ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوں کہ ہم کمزور ہیں, ہم سے کوئی چیز ہو گئی.
بات کی وہاں پر، اور دو ٹوک ہمارا موقف ہے، اگرچہ کہ ہمارے ذہن میں کچھ اور تھا، ہمارے بعض حضرات جو ہے وہ ذرا پریشان تھے، آپ مدارس میں جا رہے ہیں، مشکلات ضرور تھی، ظاہری بات ہے، ہم چاہ رہے ہیں مدرسے کے اندر کیوں گئی، اس وقت صورتحال خراب ہے، لوگ مشتعل ہیں، لیکن ہم نے جب بات کی بڑی دو ٹوک انداز میں بات کی، اور وہ موجود ہے کہ ہم کسی چیز سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے یہاں پر، نہ ہاتھ اٹھانے آئے نہ ہاتھ اٹھوانے آئے. یہ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک شور مچ گیا اور جس کی وجہ سے ایک جو ہے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، فضا کو خراب کیا جا رہا ہے. تمہارے اور ہمارے درمیان بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم امامت کے قائل ہیں، تم خلافت کے قائل ہیں، اور اسی چیز پر ہم نے زندگی گزاری ہے. ہمارے کاروباری مناسب ہیں، ہمارے جو ہے ملاقاتیں ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، جلنا ہے، اتحاد ہے، وحدت ہے. ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بیٹھے، نہ میں کسی چیز سے ہاتھ اٹھانے آئے نہ کسی چیز سے ہاتھ اٹھانے آئے. ہم تو آئے پاکستان کی فضا کو خراب کیا جا رہا ہے 119 سازش کے تحت، اور تصادم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اس میں صرف شیعوں کا نقصان نہیں ہوگا، ماضی میں شیعہ کا بھی نقصان ہوا، سنیوں کا بھی نقصان ہوا ہے. اور اس بات کو انہوں نے کیا، اور پریس کانفرنس میں کچھ نکات ڈالے گئے تھے، اس پریس کانفرنس کو بھی ہم نے رد کیا، اور وہ پریس کانفرنس جو ہم نے مولانا رضی اللہ صاحب نے ہم نے لکھی بیٹھ کر، اسی پریس کانفرنس کو اخبارات میں نہیں چلایا اور میڈیا پہ وہی چلی. یعنی ہم کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں بیٹھے. یہ نہ سمجھے بات حضرات مجھے کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ شاید آپ کو کمزور ہوا بات ہو جائے اور یہ ہو جائے، ہم کوئی کمزوری کی بنیاد نہیں، ہم نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے. بہرحال یہ بات آئی تھی، اور ہم نے اس کے بعد دوسرا ایک اجلاس کیا، اس میں بھی تقریباً 15-16 علماء کرام تو اس میں بات کی، ان میں مرادوں کے فتاوی بھی ہم نے بیان کیے. اور ہم نے ایک بات کی کہ بھائی آپ ایک صاحب نے ہم سے بات کی وہاں پر کہ ہمارے یہاں جب ہم نے بات کی کہ بھائی آپ کے یہاں سے جناب سیدہ کی توہین ہوئی ہے، مولانا کائنات کے خلاف بات ہوئی ہے، امام زمانہ کے خلاف، انہوں نے کہا ہمارے یہاں جاہل لوگ موجود ہیں، جذبات انہوں نے بات کی ہے. تو میں نے کہا ایسے لوگ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. بات یہ کہ ملک میں کسی ذمہ دار عالم دین نے کوئی ایسی بات کی ہو، میں نے کہا قائد ملت جامعہ علامہ ساجد نقوی صاحب موجود ہیں، شیخ محسن ہیں، حافظ ریاض ہیں، پاکستان میں بزرگ شخصیات ہیں، ان کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اجلاسوں میں بیٹھتا ہوں، میں ایم ایم اے کا جنرل سیکرٹری ہوں، صوبہ سندھ کا، میں انڈیا جیسے منتخب سینئر نائب صدر ہوں. میں نے بھی اگر یہ بات کی ہوتی تو قابل ذکر تھی کہ آپ اتحاد میں بیٹھتے ہیں اور آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے، تو آپ کا احتجاج، آپ کا جواب بالکل صحیح تھا. ہمارے پاکستان میں کسی عالم کی طرف سے کوئی کمزور بات نہیں ہوئی جس پر آپ کے جاہل یہ بات کرتے گھوم رہے. ہمارے یہاں بھی کسی ایک آدمی نے ایسی بات کر دی. اس بات کو اٹھا کر فضا کو خراب کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے. لہٰذا بیٹھ کر اچھے انداز میں گفتگو کر کے اس مسائل کی حل کو حل کی طرف لے جایا جائے. اور اب تک جتنے علماء کرام سے میں مل کے آیا ہوں سب نے اس بات پر اتفاق رائے کیا ہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے، دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے، اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دونوں طرفین کی طرف سے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا پڑے گا، اور ہم اس طرف چل دیے. اور ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں سلفیوں کے مدرسے میں، وہاں ہماری ملاقات علماء کرام سے، ایک دیوبندی کے مدرسے میں جا رہا ہوں، وہاں ہماری ملاقات ہے، اور آہستہ آہستہ اس معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بہترین ایشو آیا ہے اس بات کو ڈائیورٹ کرنے کا، وہ آیا توہین رسالت کا. خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا بتاؤں گا. توہین رسالت کا جو مسئلہ ہوا ہے، توہین کا یہ بہترین موقع ہے اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کا. اور علماء کرام سے کہتا ہوں کل ہم نے جو ہے ایک پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس میں کچھ اہل سنت کے علماء کرام کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. آپ حضرات آ سکتے ہیں، آپ بھی شریک ہوئیے، لوگوں کو بھی متوجہ کیے. ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ایشو کے اوپر میدان عمل کو اترتے ہیں تو یہ ایسا مشترکہ ایشو ہے 90 خطے میں مرتبہ کی توہین کے جس پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب متفق ہیں. آپ اپنا کردار ادا کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک صورتحال ہم جائزہ لے رہے ہیں، وہ ہے کنونشن علماء کنونشن، آل سندھ علماء کنونشن. سندھ کے علماء کرام سے میں نے رابطہ کیا ہے. نشتر پاک کے اندر جیسے ہم نے 3 سال پہلے کنونشن کیا تھا، وہ بھی بلانے کے لیے سوچ رہے ہیں، اس میں رابطے میں شروع کیے ہیں. ابھی رابطے کیے اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اور اگر صورتحال اور زمینہ اگر ہمیں ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہم اس کنونشن کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اس حالات میں مجھے امید ہے 6-6,500 علماء کرام ہم نشتر پاک میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس آپشن بھی کریں. لیکن ساری چیزوں کے بعد علماء کرام بیٹھے وہ جو اپنے نظریات پیش کریں گے. دیکھیے ہم بہت زیادہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اتنا بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. زیارت عاشوراء میں جو عقائد ہیں وہ ہمارے مسلمات ہیں، اور ہمارے اپنے مسلمات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے.
پیچھے ہٹے ہیں؟ کیوں اتنا ہم بیک فٹ پہ جا کر کھیل رہے ہیں؟ دشمن اتنا آگے بڑھا، ہم نے بتا دیا اداروں کو، ہم نے تو جا کے ان کو بھی کہا، اداروں کو بھی جا کے کہا مولانا بیٹے ہم نے کہا آج تم ہم سے اس آواز پر اس چیزوں پہ بات کر رہے ہو کہ فلاں کے بارے میں کہہ دیا، فلاں کے بارے میں کہہ دیا، اس ملک میں اب زمینہ سازی ہو رہا ہے کہ یزید کو بھی لامکان نہ کیا جائے، یزید کو بھی رضی اللہ کہا جائے، نہ آپ یزید کو رضی اللہ مانتے ہیں، نہ دوسرے ذات جو اہل سنت کے بیٹھتے ہیں ان کو کہا میں آپ بھی نہیں مانتی، آپ کا بھی نظریہ نہیں ہے، اس پر تو اجماع یزید کے اوپر، اس پر تو سب متفق ہیں۔ آپ کے یہاں سے کام شروع ہے جس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے مولوی ممبر پر بیٹھ کر جمعوں کے خطبوں میں خطاب کر رہے ہیں، 20 سال بعد جا کر تم لوگوں کی ایک سوچ بناؤ گے، فکر بناؤ گے، اور 20 سال بعد جو FIR کٹے گی وہ یزید پر لان کرنے پہ کٹے گی۔ ہم اس چیز کو کسی صورت آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ آپ ایک طرف سے بڑھائے چلے جا رہے ہو، روک، میں نے کہا یہ وقت ہے ان کو روکنے کا، یہ وقت ہے ان کو یہاں روک دو، ورنہ تمہاری تاریخ میں تحریف ہوگی، ہماری تاریخ میں تحریف نہیں ہوگی کہ کل تمہارے بچے یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہوں گے، کل تمہارے بچے جو یزید کو درود و سلام بھیج رہے ہوں گے، اس کو اگر یہاں نہ روکا گیا تو آگے صورتحال خراب ہوگی۔ اور اس وقت صورتحال ہے کہ سندھ میں 6 FIR کٹ چکی ہیں، مختلف اضلاع میں ہم نے پیغام بھیج دیا، میں نے اسلام آباد کے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اور کراچی میں بھی رابطے میں ہیں، ہم نے کہا یہ صورتحال خراب نہ کریں، آپ ریاست ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہم نے ویری فرسٹ ڈے کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی ریاستی اداروں کو یقین دلایا کہ ہم فضا سازی کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے ملک کی فضا کو خراب کریں، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی فضا کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ریاست ادارے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تعاون کے بدلے میں تعاون کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا جائے اور جو چاہے وہ سوشل میڈیا پر تشیع کے خلاف بات کرے اور تشیع کے خلاف زبانداری سے درازی کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تشیع کوئی پاکستان میں کمزور نہیں ہے، پاکستان میں تشیع طاقتور حصہ ہے، ہم اپنے حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مسئلہ کا شکار نہ، ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن بعد اس کے نتائج اسی ہفتے کے اندر نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو حضرات FIR کٹی ہے، میرا مشورہ علماء کے درمیان یہ ہے کہ مجھے کہاں پہ کہا بھی ہے، میں نے پوچھا بھی تھا، میرا مشورہ یہ ہے کہ FIR جو کٹی ہے ہمیں مشترکہ طور پر FIR کو فیس کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا میں FIR کو فیس؟ ریاست نے اگر FIR کاٹی تو ریاست پر کیس کرنا چاہیے ہمیں کہ تم نے ہمارے عقائد کے خلاف کیسے FIR کاٹی ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں تمام مسالک کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ حق ہے اپنے عقائد کا پرچار کرنے کا، آپ کسی کی توہین نہ ہو، کسی مسلک کی توہین، کسی کے مسلمان کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہمارے مراتب کے فتح میں جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہماری اپنی FIR موجود ہیں، ہمیں بولنے میں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ اور میں نے اعلان کیا، میں جائزہ لے رہا ہوں، جب ہم نے ایک مشورہ دیا کہ ہم اس صورتحال پر سوچتے ہیں، پورے پاکستان سے ہمیں فون آئے، کراچی سے ہزاروں آدمیوں نے فون کیے، ہم کہہ رہے ہیں علماء کرام آپس میں بیٹھے اپنے ذہن سازی کیجئے، ہمیں FIR کے پیچھے جانا چاہیے، 2 افراد کو نومینیٹ کیا ہے ان کو گرفتاری دینی چاہیے، میری رائے گرفتاری دینی چاہیے، اور FIR میں شرکاء جلوس کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے، 6.5 لاکھ آدمی تھا جلوس میں، ہم سب کو پیچھے ہٹنے کے بجائے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے کر بتانا چاہیے کہ ہم اپنے عقائد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل کے ساتھ اپنے عقائد پر آگے بڑھنے والے ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا میری تجویز یہ ہے، آمادہ ہوئیے، دوسری طرف سے ہم نے وکیلوں سے بھی رابطہ کیا ہے، ابھی مجھے مولانا نے بتایا کہ اس پر آپ کو بھی مشاورت کرنے کی کوشش کریں گے تو پہنچے گی، تو یہ میری گزارش تھی، اپنی مسجدوں سے محرابوں سے محبت کا پیغام دیجیے۔ مجھے پتا ہے لوگوں میں کنفیوژن ہے، جوانوں کے اندر ہمارے بڑے مشتاق بھی ہیں، آہستہ آہستہ ملک کی فضا کو بہتر بنائیں لیکن اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، پیچھے کسی چیز میں نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اعتماد کیجئے انشاءاللہ، خدا کریم ہے، خدا کرے تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم اللہ کے راہ میں کھڑو تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر خاص لطف امام زمان ہے، تشیع کبھی پیچھے نہیں ہوتی ہے، کہ تشیع بدترین حالات میں بھی آگے بڑھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ناصر عباس تقوی صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह मोमिन किराम, इस वक्त जो मंजर यहाँ से तमाम उलमाए किराम ज़ाकिरीन जो बैठे हैं उसमें नज़र आ रहा है, वाक़ई इंतहाई रूहानी है, बहुत हौसला अफजा है। कन्वेंशन अपने अख्तामी मराहिल में आ चुका है और अख्तामी खिताब अब से कुछ देर बाद जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब फरमाएंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों से जो कि मीडिया कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द चीज़ों को आमादा करें। जनाब जोश ने फरमाया था, हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव याद शहीदान दो सरा, बाकी रहे ना नाम ज़मीन पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका, अब्बास से नाम करके लहू से खुदा हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। अजीज़ान गिरामी, मैं इस वक्त एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि इनकलाबी कलाम के लिए ब्रदर अली सफदर रिजवी से कि वो आए कलाम पेश करें और उसके बाद इस उलमाए इमामिया और ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन का इख्तितामी खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब फरमाएंगे। बड़ा ताजील और ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद कर सलावत। आप इकराम आपसे पेश करो इमाम के हवाले से इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ इमाम ज़माना हमारे इंशाअल्लाह हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं हमेशा से, और इंशाअल्लाह उनकी ज़हूर का मक़बूल नहीं है। इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, ये कह रहे हैं अंबिया, इमाम आने वाले हैं, ये कह रही है फातिमा, इमाम आने वाले हैं, ये कह रही है करबला, इमाम आने वाले हैं, हर एक समत है फजा, इमाम आने वाले हैं, तुलूए सुबह ने कहा, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं। तवील हो गई बहुत इबादतें तो क्या हुआ, है नुसरतों की राह में ये ज़हमतें तो क्या हुआ, ये जुल्म और जौर मुश्किलें मुसीबतें तो क्या हुआ, शराब गुल हुई शहादतें तो क्या हुआ, ना मुश्किलों का कर गिना, समाज फरमाइए, ना मुश्किलों का कर गिना, क्यों इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं। हमारा जितना इल्म है ये मजलिसों की देन है, हमारा जितना इल्म है ये मजलिसों की देन है, जो नासिरों का इश्क है वो शाह मशरक़ैन है, नबी के दिल का चैन है, अली का नूर ऐन है, हमें था जिसका इंतजार ये वही हुसैन है, हमें था जिसका इंतजार ये वही हुसैन है। अज़ा का फर्श है बिछा, अज़ा का फर्श है बिछा, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं, इमाम आने वाले हैं। ये लश्करे इमाम है, ज़बान पे है अली अली, कम से कम एक नारा ऐसा आना चाहिए कि लश्कर इमाम यहाँ से नारा है, नारा है हैदरी।
یہ لشکر امام ہے زباں پہ ہے علی علی، نہ اس کے سامنے ٹکے گا مرحبی کے انتری۔ سعود کی جو آل ہے وہ نسل ہے یزید کی، سعود کی جو آل ہے وہ نسل ہے یزید کی۔ اٹھیں گے ناصران جب نہ بچ سکے گا داعشی، وہ پھر رہا ہے بھاگتا، کیوں وہ پھر رہا ہے بھاگتا۔ امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ گریز جھوٹ سے کرو ہمیشہ بات سچ کہو، ادائے خمس بھی کرو نماز وقت پر پڑھو، ادائے خمس بھی کرو نماز وقت پر پڑھو۔ امام کے قدم کی چاپ غور سے ذرا سنو، جو نقش بے حیائی ہو مکان سے نکال دو، جو نقش بے حیائی ہو۔ ہمارے موبائلز کے اندر گانوں کی ٹیونز، ہمارے موبائلز کے اندر فلموں کی جو فلمیں تمام چیزیں ہیں، جو نقش بے حیائی ہو مکان سے نکال دو۔ ہو صاف یہ مکان میرا، ہو صاف یہ مکان میرا، کیوں امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ شعر پہ یہ بند پہ خاص سب کی توجہ چاہیے۔ یہ دولتوں کی آرزو، یہ شہرتوں کا سلسلہ، یہ دولتوں کی آرزو، یہ شہرتوں کا سلسلہ، یہ رقص اور غنا کی کتنی محفلیں ہیں جا بجا۔ ہوا و حرص میں کھلا تھا در ہر ایک گناہ کا، میں پھنستے پھنستے دلدلوں میں صرف اس لیے بچا، توجہ، میں پھنستے پھنستے دلدلوں میں صرف اس لیے بچا۔ کسی نے کان میں کہا، کسی نے کان میں کہا، امام امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ یہ بندہ اپنی پیش کر رہا ہوں مختار خبر سن کا کلام۔ شہید آپ سے مخاطب ہے اور کیا فرماتا ہے آپ سے کہ جب وہ قبر میں ہے تو کس حالت میں ہے؟ کمر قلم تھا میرے پاس، اس سے ہی لڑا ہوں میں۔ توجہ چاہیے اللہ۔ کمر قلم تھا میرے پاس، اس سے ہی لڑا ہوں میں، شہید ہو کہ ذکر شے پہ کس قدر پڑا ہوں میں، شہید ہو کہ ذکر شے پہ کس قدر پڑا ہوں میں۔ ہے کربلا کی لولیاں سکون سے سو رہا ہوں میں، ہے کربلا کی لولیاں سکون سے سو رہا ہوں میں۔ یہ لوگ کیوں ہیں رو رہے، خوشی خوشی چلا ہوں میں، مجھے ہے قبر میں پتا، مجھے ہے قبر میں پتا، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدری مانا سنا بلند کر سکتا ہوں۔ میں ایک اعلان کروں کہ جن دوستوں کے موبائل کیمرہ کے سیٹ سے لگے ان کی گزارش ہے کہ کیونکہ اس کنونشن کو کوریج کے لیے اس وقت یہاں پر میڈیا کے دوست آئے ہیں، تو آپ سے گزارش کی جو میڈیا کے کیمرے آ رہے ہیں برائے مہربانی ان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہمارے میڈیا کے دوست چیزوں کو بہتر انداز میں کوریج کر سکیں۔
السلام علیکم. اچھا آخر خطاب تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب فرمائیں گے، جس کے بعد قرارداد پیش کی جائے گی اور قرارداد کے بعد جو ہے وہ ریلی کا بھی پروگرام ہے جو خراسان میں. تو اس سلسلے میں بھی آپ سب حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. پھر نائب جدید ہے دنیا کے شہریار، پھر کربلا گاؤں سے ہے گاؤں بشر دو چار. اس 21ویں صدی میں ہے تجوید کی، 21ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار. اے زندگی جلال شہ بخش رہے تھے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. گزارش ہے کو مولانا سید شہنشاہ حسین کا اپنی ساتھ کے تشریف لائیں اور نکال فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الخطيب في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ سورہ مبارکہ آل عمران میں اسلام اور دین مبین الہیہ کے پیروکاروں کو، اتباع گزاروں کو، اطاعت گزاروں کو آخرت سے ہوشیار کر رہا ہے اور اتباع نہ کرنے والوں کو متنبہ کر رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین بغیر اسلام کے، غیر اسلام کو دین کے علاوہ کسی اور دین کو اسلام کی جگہ مانا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پاکستان کی سرزمین واحد سرزمین ہے جو نظریاتی بنیاد پر حاصل کی گئی. پاکستان واحد خطہ عرضی ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا اور اسی نعرے پر پاکستان تشکیل پایا. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مخلص قیادت نے، مخلص معاونین نے اس ملک کی تشکیل میں اپنا مغز، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں اور پھر ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو حاصل کیا. یہاں سنی اور شیعہ اور پھر اہل سنت کے مختلف مسالک، ان سب کا حصہ اور شیعوں کا برابر کا اور بعض جہتوں سے، بعض پہلوؤں سے، بعض عنوانوں سے ایک غالب حصہ ملت تشیع کا اس کی تشکیل میں رہا. پاکستان میں اہل حقوق کے اعتبار سے بھی
बेहतरीन जगह पर वाक़ है, तमाम तर अल्लाह की नेमतों से सरफराज है और जोग्राफियाई एतबार से जिस जगह वाक़ है वहाँ इसका होना एक नेमत उज़्मा परवरदिगार है, इसलिए कि आलमी तिजारत और आलमी सफ़र और सियाहत पाकिस्तान ही को अपना कॉरिडोर और गुजरगाह करार देते हैं। यहाँ से गुजर कर बहुत बड़े बड़े ममालिक में ताजरों का और मुख्तलिफ ममालिक के सनतकारों का गुजर होता है। पाकिस्तान के पड़ोस में जो ममालिक आबाद हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के दोस्त रहे। सबसे पहले तस्लीम करने वाले ममालिक पाकिस्तान को बहैसियत पाकिस्तान हमारे एक पड़ोसी मुल्क को छोड़कर जो आज तक पाकिस्तान का दुश्मन है और खुला दुश्मन है और जहां आलमी शैतानी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के हरबे इख्तियार करते हैं, वहाँ उन सब के एक तरफ और इस पड़ोसी दुश्मन मुल्क के हरबे एक तरफ। ऐसे में पाकिस्तान एक 70 साला 7 अशरों पर मुश्तमिल अपनी सियासत पर नज़र-ए-सानी और अपनी मईशत को बेहतर करने और मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए मुसम्मम है और उसने ये इरादा किया है कि किसी तरह चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ जाए। लिहाजा वो जो पुराने ब्लॉक के लोग हैं, जो पुराने दोस्त हैं, अगरचे पुराने दोस्त का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दुश्मन हो जाएंगे, नहीं, एक मुल्क को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क के मफाद के लिए। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई तो शायद हमारे बात दोस्त समझ रहे थे कि मैं शिया कौम के मसाइल ही बयान करूँगा। मैंने पहला नुक्ता उनसे ये कहा कि पाकिस्तान को सही ट्रैक पर और कानून की अमलदारी और इदारों से करप्शन और पाकिस्तानियत और वतनियत की मोहब्बत और वतनियत का गलबा किसी तरह अपने दौर में पेश करें और उसको सामने दिखाएं और उस पर अमल करवा के दिखाएं। पाकिस्तान बेहैसियत पाकिस्तान अगर मजबूत हो जाता है और आइन और कानून की अमलदारी हो जाती है तो फिर किसी शिया का मसला बाकी नहीं रहेगा, किसी सुन्नी की उलझन बाकी नहीं रहेगी। हाँ, जब पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल नहीं होता, जब पाकिस्तान में मौजूद दस्तूरात पसे पुश डाल दिए जाते हैं तो फिर हुकूक सल्ब किए जाते हैं, लोगों के मसाइल पेचीदा होते चले जाते हैं। इस मुल्क में हर मसलक और हर मकतब और फिर गैर मजहबी एतबार से भी देखा जाए तो हर तबका फिक्र, कोई ऐसा तबका फिक्र पाकिस्तान का नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर राइज तरीकों से खुश हो। लिहाजा पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए। अब ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा रियासत सभा सालार पाकिस्तान जनाब कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी टीम और इसी तरह रियासत इदारे चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ सीपैट का मायका, सीपैट के साथ और ममालिक भी शामिल है, हमारे पड़ोसी ममालिक भी शामिल है। मैं अफसोस के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से एक अरब मुल्क का सफीर रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में कई मुलाकातें गैर सरकारी अफसरान से, अफराद से, शख्सियात से, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के उलमा से, मदारिस से और हुकूमती सियासतदानों से और गैर हुकूमती सियासतदानों से उनकी मुलाकातें हमारे लिए सवालिया निशान है। मैं तो कहता हूँ कि अगर उस सफीर के वाबस्ता अरब मुल्क ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायद उनसे वाबस्ता लोग तो कहीं किसी अपनी नमखारी का इजहार करें, लेकिन मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के सिपाहियों के बराबर में खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन मुतहम्मिल नहीं है फिरकावारियत की और कोई जगह भी मुतहम्मिल नहीं है। हमने इस फिरकावारियत के फरीब को मारने के लिए, इस जिन को बोतल में उतारने के लिए
जो कुर्बानियां दी हैं, कोशिशें की हैं, वो किसी से कभी छुपी नहीं है। बेहैसियत तादाद के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान मिल्लत जाफरिया का हुआ है। हमने ऐसे ऐसे हसीन चेहरे अपने हाथों से, ऐसे ऐसे आसमान जमीन में दफन किए हैं, ऐसे ऐसे सोने को हमने जमीन में दफनाया है कि जिसको बनाने के लिए एक तवील मुद्दत दरकार होती है। डॉक्टर हमने, इंजीनियर हमने, उलमा, दानिश्वर, अफसरान, जमींदारान और पाकिस्तान की खिदमत करने वाले अफराद को हमने इस मुल्क में शहीद होता हुआ देखा, मगर मिल्लत जाफरिया ने कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल, कभी इस्लामी नजरियाती कौंसिल, कभी मिली या जहती कौंसिल, इसी तरह सूबाई और जिले सतह पर मुख्तलिफ फोरमों पर कभी अपने आप को गैरहाजिर नहीं रखा, बल्कि हमारे दरमियान आने वाले बाज़ गैर जिम्मेदारों को अगर किसी ने FIR की बात की है तो हम इस मुल्क में पहले से बाज़ गैर जिम्मेदारों से शामिल रहे और उनके साथ खड़े नहीं हुए। हमने वहदत की खातिर, उम्मत की इंसजाम की खातिर हमने गैर जिम्मेदार लोगों से ताल्लुक़ी का इजहार बरमना किया, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इस मुल्क में तौहीन, तकफीर, तबर्रा का इजहार कौन से मसलक का आलिम है जिसने आज तक न किया हो? मैं तो सवाल उठाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तकफीरियत का नारा, सबसे पहले तबर्रा पे मान रहे हैं लोग, अभी तबर्रा पे मान रहे हैं, हमारे अजीजों के जहन में जो तबर्रा है उस मर्रा में 1979 सबसे पहले तारीख इस्लाम में तकफीरियत की बात किसने की? सबसे पहले लान तान सबको शर्म किसने किया? और बहुत वाज़ेह बात है कि आगाज करने वाले को नजरअंदाज करके बाद में इस्लाह की कोशिश करना या उसको किसी चादर में छुपाकर बाद में इस्लाह की कोशिश करना, ये किसी तौर पर माकूल है और न ही अमली जामा इसे पहनाना मुमकिन है। इस मुल्क में सिर्फ एक मकतब और एक मसलक के लोगों के क्लिप्स नहीं है, बल्कि देवबंदी बिरादरान ने जो हजरत अबू तालिब की शान में, बाज देवबंदी बिरादरान ने, बाज बरेलवी बिरादरान ने, बाज शिया बिरादरान ने, कौन सा मकतब है जिसने इस मुल्क के अंदर शख्सियात के बारे में तबसरा न किया हो? अगर बात यहीं पर फैलेगी कि अगर किसी को किसी के बारे में नाम लेने पर गैज़ व गज़ब और गुस्सा है तो इस मुल्क में यजीद के दिफा में किताब भी लिखी जाती है और इस मुल्क के मदरसों से यजीद की खता इज्तिहादी करार देते हुए करबला के वाक़े के बारे में इंतहाई नामुनासिब तहरीर पेश की जाती है। हज़रत अबू तालिब की तकफीर की जाती है, हज़रत अबू तालिब को मुअज़्ज़ब बिन नार कहा जाता है, मगर आज तक हमारे मिजाज में नहीं था कि हम FIR की तरफ जाएं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपने हमारी तवज्जो दिला दी, बहुत अच्छा किया कि हमें भी ये रविश इख्तियार करनी चाहिए और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद बल्कि मेवाड़ की चोटी से लेकर कराची के साहिल तक, लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर कराची के साहिल तक पूरी मिल्लत जाफरिया पहले की निस्बत बाज़ चीज़ों में होशियार हुई है। हमारा मिजाज नहीं था बहुत सी चीज़ों की तरफ तवज्जो करने का, हम चाहते नहीं थे इस वादी में कदम रखना, वरना इस मुल्क में कहाँ कहाँ किस किस ने क्या क्या कहा हुआ है वो सबके रिकॉर्ड पर मौजूद है। देखिए, ताबीरें मुख्तलिफ हैं, तारीफें मुख्तलिफ हैं, पुरानी मफाहीम और शरई इस्तिलाहात और इस्लामी जो इबारतें हैं उनकी ताबीर, उनकी तारीफ बरेलवी बुजुर्ग के नजदीक एक होगी तो देवबंदी भाई के नजदीक दूसरी होगी और मिल्लत तशय्युअ के नजदीक उसकी तारीफ कुछ और होगी और उसकी तारीफ करने का उसको बराबर का हक है। इल्मी तौर पर वो किसी से कमजोर और बातवान नहीं है। मुख्तलिफ तारीफें हैं और उनके बुनियाद पर उसी मसलक के लोग अपनी मजहबी मरासिम को अदा कर रहे होते हैं। मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, कराची, मुजफ्फराबाद, कश्मीर, इन तमाम अहम तरीन शहरों में मिल्लत के शिया कौम के जो हमायरीन और शख्सियात इजलासात बुला रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनसे भी अपने मोहतरम सुनने वालों को आगाह कर रहा हूँ और मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से मुखातिब हूँ, मैं सहाफ़ी बिरादरी से मुखातिब हूँ। आज का ये नुमाइंदा और आज का ये भरपूर कराची की सतह का इजलास, मुक़द्दस इजलास और मोहतरम इजलास आप से ये कहना चाहता है, सिविल सोसाइटी से कहना चाहता है, सहाफ़ी बिरादरी से कहना चाहता है, मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से कहना चाहता है, रिटायर्ड
افسران اور حاضر سروس افسران وہ حفاظتی افسران ہو یا انتظامی افسران ہو، ان سب سے مخاطب ہے کہ آپ پاکستان کی معاملات پر غور کریں۔ یہ تکفیری ٹولہ جس نے ہم نے 82 سے لے کر 2015 تک لاشیں اٹھائے ہیں، یہاں تکفیری نعروں سے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا گیا۔ ہم نے ایسے ایسے جنازے اٹھائے جن کا بیان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہم نے بڑی میتیں اٹھائی ہیں۔ کس نے سب سے پہلے اس ملک میں تکفیریت کا نعرہ بلند کیا؟ اگر آپ کو تکفیریت، آپ کو کسی کو کافر کہنے کا کسی نے مجاز بنایا ہے، پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کہاں سے یہ مجاز ہے اور کہاں سے یہ حق رکھتے ہیں کہ جسے چاہے مسلمان کہیں اور جسے چاہے کافر کہتے ہیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کیا آپ ہم سے زیادہ تفسیر قرآن جانتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے زیادہ احادیث کو جانتے ہیں؟ یہ اگر بات جائے گی تو بہت خطرناک حد تک چلی جائے گی۔ میں ایک لمبی لسٹ پیش کر سکتا ہوں کسی فورم پر کہ صحابہ کرام میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق، تابعین میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق ہے۔ جناب مفتی شاہ نعیم عقیدہ ظہور مہدی پر جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس عقیدے پر جب راویوں کی پرکھ اور جرح و تعدیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی روایات پر، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کئی جگہ کہ یہ شیعہ تھا، وہ ثقہ شیعہ، اور اس کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس زمانے کے شیعوں میں اور آج کے شیعوں میں فرق ہے۔ میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تم تکفیریت کا نعرہ بلند کرتے ہو تو ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد شیعہ تھی اور تابعین اور تبع تابعین میں ایک بڑی تعداد شیعہ تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے کسی بھی دور فرقہ پرستی کی طرف، کسی بھی دور تناؤ اور کھنچاؤ کی طرف جانے کا۔ ہمیں جیسے میرے بھائی جناب مولانا ناصر عباس صاحب نے بیان کیا، حضرت مولانا قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گفتگو میں بات ہوئی، قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد نقوی سے رہنمائی دی، اور حضرت مولانا شبیر بن حمید مولانا باقر عباس صاحب صوبائی سطح پر ان کی جو رابطے ہیں اور خدمات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جیسے اور ہماری شخصیات نے ابھی بیان فرمایا۔ لہٰذا ہم سب اس وقت الحمدللہ بہت ہی مناسب انداز سے، مدبرانہ انداز سے اور انتہائی مفکرانہ اور انتہائی مخلصانہ اور پاکستان سے محبت کا تقاضا مکمل کرتے ہوئے آج اس اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ملک ہمارا ایک بہتر سمت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر بات آتی ہے ایف آئی آروں کے ذریعے سے ملک میں عدالتی پھیلانے کی، پہلے تو یہ جو دو شخصیات کے بارے میں ایف آئی آر کراچی میں کاٹی گئی، اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا ہوں بزرگ کہ ہم اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر ہی ہے، یہ ایف آئی آر ہی قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور انشاءاللہ پاکستان کا قانون مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں میں خطبہ علماء واعظین ائمہ جمعہ و جماعت سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے درمیان خطبہ واجب المطلوب، اور اگر وہ کسی ضدیت کا شکار ہو اور کسی کم علمی کا شکار ہو یا خدا نہ خواستہ کہیں سے ان کی وابستگی ہو، تو ایسے لوگوں سے لا تعلقی یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے، تشیع کے صحیح چہرے کو پیش کرنے کا تقاضا ہے۔ ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اہل بیت کا مکتب اسلام کی بہترین تصویر اور بہترین تفسیر ہے۔ میں نفی نہیں کر رہا کسی اور اسکول کی، مگر مکتب اہل بیت کی تعلیمات اور احادیث سے استفادہ کرنے والے، ان کی روش اور ان کی سیرت پہ چلنے والے در حقیقت اسلام کی ایک بہترین تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں اسلام کی بہترین تصویر پیش کرنی ہے، ہمیں اس ملک میں قرآن کی بہترین تفسیر پیش کرنی ہے۔ اپنی مجالس کو
मकतब बना दिया जाए, अपने इन जलसों को एक स्कूल बना दिया जाए, और ये आने वाले जो तकद्दुस और जूतियां उतार कर मजलिस में आकर बैठते हैं, वुजू करके मजलिस में बैठते हैं, कुर्बतन अल्लाह की नियत से मजलिस में आकर बैठते हैं, उन्हें सही इस्लामी तालीमात का पैगाम पहुंचाया जाए, सही इस्लामी तालीमात पहुंचाई जाए, मोहब्बत की बात की जाए। सुन्नी भाई हमारे आयतुल्लाह हज़रत आयतुल्लाह उस्मान सिस्तानी फरमाते हैं, सुन्नी हमारे भाई नहीं है, हमारी जान है, और हमने इसका अमली सबूत फराहम किया है। हम खुद चलकर जाते हैं, एहतराम करते हैं। मैं खुद छोटा सा आदमी, कहीं भी अगर मुझे कोई सुन्नी आलिम दीन नजर आ जाता है, हत्ता एयरपोर्ट पर, हत्ता उनके मसाजिद में हम उनके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये हमारी सबूत भी अगर पाकिस्तान में कसरत से किसी ने दिया, इक्का दुक्का मिसालें हमारे भाइयों की हैं, मगर कसरत से हमारी मिसालें हैं कि हमने उलमाए अहले सुन्नत के पीछे जाके नमाज पढ़ी है और उसको घर जाके इआदा नहीं किया है। हम फुक़हा इमामिया की तालीमात और फतावा की रोशनी में हम उनके पीछे नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं, और नमाज हमारी मुफ्ती होती है, काफी होती है। और एक और बात कहकर मैं इस हाउस की तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिस दौर का इंतजार, जिस मोड़ का इंतजार मुद्दतों से संजीदा तफरीक होता, ऐसे में पाकिस्तान में फिरकावानियत की आवाज उठाना और उसको हवा देकर मसाइल को पेचीदा करना, मुझे चंद बुजुर्गों पर ताज्जुब है। वो मेरे अजीज हैं, वो मेरे बड़े हैं, मगर मुझे ताज्जुब है कि आपने 70 सालों में पहली मर्तबा किताबों में लिखी हुई बातों को सुना। या तो आपकी खुदा खास्ता कम इल्मी है, और या आप तजाहुल आरिफाना से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान में 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर ये बात पहले भी होती आई, बाज बातें पहले होती आई जिन्हें हम पसंद नहीं करते थे, हम खुद पसंद नहीं करते थे, और बाज बातें हमारे अकायद का हिस्सा है। मैं मोटी सी बात करूंगा। खुलफाए सलासा, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, और बिलअख़स अहले बैत इज़ाम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम हम पर लाजिम है, और खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन की बेएहतरामी करना नाजायज है। लेकिन ये हरगिज़ सरायत नहीं करेगा अकीदा कि हम बनी उमैया की ताज़ीम भी करेंगे, हम बनी उमैया का एहतराम भी करेंगे। याद रहे, एहतराम का बेएहतरामी करना और बात है, और उन्हें अपने लिए नमूने अमल बनाना और बात है। हमारे लिए नमूने अमल अहले बैत इसको तो तहारत है, मगर मुक़द्दसात की तौहीन तमाम फुक़हा इमामिया के फतावा की रोशनी में नाजायज है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन फुक़हा इमामिया के फतावा की रोशनी में नाजायज है। मगर पहले तय कीजिए कि जिन पर आपको ज्यादा गुस्सा है वो आपके यहाँ मुसल्लम है, उनका एहतराम, उनका मकाम, उनकी हैसियत आपके यहाँ मुसल्लम है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म साहब को मुतवज्जो करूंगा कि आपके दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो इस मुल्क के पहले भी खैरख्वाह नहीं रहे, जिन्होंने माजी में भी इस मुल्क के अंदर आग लगाई, और उन्होंने हमारा नुकसान तो किया हो, अपना नुकसान ज्यादा किया है। खुदा के लिए आप समझदार हैं, मामला फहम है, बुजुर्ग हैं, आप इसके खतरात की तरफ तवज्जो करें। एक दफा फिर तमाम शुरका, खासतौर पर इस इजलास के इनेकाद में हज़रत अल्लामा शेख शफी हसन मिसरी, हज़रत अल्लामा सैयद बाक़िर अब्बास ज़ैदी, उनके रुफ़क़ा, और जनाब मौलाना सैयद रज़ी हज़रत ज़ैदी, हैयत आइम्मा मसाजिद व उलमा इमामिया, ज़ाकिरीन इमामिया, जनाब निसार लज़री साहब, इनके रुफ़क़ा, और आप सब और मीडिया और रसानों के जो नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनके हुज़ूर, उनकी बारगाह में, उनके हाथ, उनकी खिदमत में शुक्रगुज़ार हैं, सिफ़ातगुज़ार हैं, ममनून और मुतशक्किर हैं कि उन्होंने ज़हमत फरमाई और आज के इस इजलास में शिरकत की। उम्मीद करते हैं कि हमारी करारदादों पर जो अभी बयान की जाएंगी वो भरपूर तवज्जो की जाएगी, और मुमलिकत पाकिस्तान के समझदार रियासती इदारे पाकिस्तान को किसी खतरनाक मोड़ की तरफ जाने से बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुज्जत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब उलमा व ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन के इख्तितामी खिताब फरमा रहे थे। मोमिन किराम, अब इस वक्त आज के इस उलमा व ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन की करारदाद पेश की जा रही है। आप तमाम शुरका से गुजारिश है कि जब ये करारदाद एक एक करके पेश की जाए तो हर करारदाद के इख्तिताम पर जो शिआर बुलंद हो उसे भरपूर अंदाज में जवाब देकर करारदाद की हिमायत फरमाइएगा। और उसके बाद मोमिन किराम, तमाम उलमाए किराम और ज़ाकिरीन अज़्ज़ाम इस कन्वेंशन के इख्तिताम के बाद फ्रांस में, स्वीडन में जब तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान की गई है, उसके खिलाफ एक एहतजाजी रैली यहाँ से निकाल कर महफिल शाह खुरासान तक जाएंगे। आप तमाम शुरका से गुजारिश है कि कन्वेंशन के बाद इस एहतजाजी रैली में भी शरीक हों। आज का उलमा व ज़ाकिरीन इमामिया कन्वेंशन, आज का ये इज्तिमा फ्रांस में चार्ली हेब्डो नामी रिसाले में पैगंबर खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों और स्वीडन में कुरान मजीद की तौहीन-आमेज़ वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। और हम ऐलान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और मुक़द्दसात के खिलाफ गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर से कर्फ्यू और भारतीय नाकाबंदी के खात्मे को यकीनी बनाते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। लब्बैक या हुसैन। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का वतन है और इसराइल गासिब सहनियों की एक नाजायज जाली रियासत है। अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात को फ़लस्तीन कौम से संगीन गद्दारी समझते हैं और अरब अमारात का ये अमल आलम इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। लब्बैक या हुसैन। अमेरिका और इसराइल, हिंदुस्तान और उनके अरब व दीगर हवाली